عمران محمد خان نام ہے جی میرا، کامیاب کیریئر کا کو فاؤنڈر ہوں۔ 1 مہینہ پہلے ہی IBA کے ساتھ 6.5 سال گزارے، اس کے بعد پھر اپنا ایک چھوٹا سا سٹارٹ اپ شروع کیا ہے۔ اور آج کی جو امپورٹنس آف انٹرپرینورشپ ایجوکیشن کی پریزنٹیشن ہے، اس کا آغاز میں کرنا چاہوں گا ایک بچے کی کہانی سے، جس کی پیدائش ہوئی تھی 3 جولائی 1956 کو، اور اس بچے کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا۔ ان کے والد کا اینٹوں کا بھٹا تھا، جس کے ذریعے یہ ایک اچھی خوشحال زندگی گزار رہے تھے، لیکن اس زندگی کے اندر بہت سارے موڑ آتے ہیں، تو ان کے خاندان کے اوپر بھی یہ تباہی آئی کہ ان کے خاندان کو ایک مالی نقصان سے دوچار ہونا پڑا۔ بارشوں کی وجہ سے ان کے والد کا اینٹوں کا بھٹا تباہ و برباد ہو گیا، اور یہ خاندان، خوشحال خاندان، ایک ہی رات میں زمین پر آ گیا۔ اس طوفان کے بعد ان کے والد کو دہاڑی پر مزدوری کرنا پڑی، اور ان کی والدہ کو گزارا کرنے کے لیے سلائی کڑھائی کے کام سے اپنے خاندان کی ہیلپ کرنا پڑی اور اپنے شوہر کا ہاتھ بٹانا پڑا۔ اس بچے کو بہت شوق تھا پڑھائی کرنے کا، لیکن حالات کی وجہ سے اس بچے نے میٹرک کے بعد اپنی تعلیم ادھوری چھوڑی اور مزدوری کے ساتھ اپنے والدین کی ہیلپ کرنا شروع کر دی۔ اس بچے نے اپنے والد کے ساتھ مل کر ایک چائے کا ڈھابا بھی چلایا، اور اس چائے کے ڈھابے پر دن میں والد صاحب کام کرتے تھے، رات میں یہ بچہ کام کرتا تھا، اور انہوں نے اپنی گزر اوقات جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی۔ کچھ عرصے کے بعد اس بچے کو پولٹری فارم میں ملازمت مل گئی، جہاں پر مالکان کے سامنے اس نے اپنی محنت، اپنی دیانت اور اپنی کامن سینس کے ساتھ یہ ثابت کیا کہ وہ مستقبل میں ایک اچھا کامیاب انسان بن سکتا ہے۔ تو یہاں سے ہی اس بچے کو ایک موقع ملا، ایک پولٹری، میڈیسن اور فیڈ کی کمپنی نے اس بچے کو اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے شامل کیا، اور اس کے بعد اس بچے نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، اور ماشاءاللہ سے ایک کے بعد ایک کاروبار یہ بچہ شروع کرتا چلا گیا۔ آج اس بچے کو دنیا اور پورا پاکستان ایک کامیاب کاروباری شخصیت کی حیثیت سے جانتا ہے، اور ان کا نام ہے محمد انور ڈار، جن کا تعلق گجرانوالہ سے۔ انور ڈار صاحب ایک سماجی اور علمی شخصیت ہیں، کریڈنس گروپ سے ان کا تعلق ہے، اور کریڈنس گروپ کی یہ تمام کمپنیاں جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں کام کر رہی ہیں۔ ڈالرز ایکسچینج ان کی شامل ہے، ڈارٹس اینڈ سیکیورٹیز ہے، اور بہت ساری ان کی ماشاءاللہ سے کمرشل وینچرز ہیں جو پورے پاکستان میں کام کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو سب سے بڑی وجہ شہرت ہے وہ 2002 میں انہوں نے گجرانوالہ میں پہلی پرائیویٹ یونیورسٹی، گفٹ یونیورسٹی کے نام سے اس کا قیام جو ہے وہ عمل میں لایا گیا۔ انور ڈار صاحب نے اپنے ذاتی پیسوں سے اس یونیورسٹی کو قائم کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سوشل انیشیٹیوز کے اندر ان کا SM ایجوکیشن فاؤنڈیشن اور روشنی ہومز والا جو آرفنیج ہے وہ بھی بہت زبردست خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ اب انور ڈار صاحب جیسی کہانیاں، اور ماشاءاللہ سے اس محفل میں موجود تمام انٹرپرینیورز، یہ جو زاہد سعید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، خالد طواب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور بہت سارے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان جیسے لوگوں کی کہانیوں سے ہم سبق لے سکتے ہیں، لیسنز نکال سکتے ہیں، اور اپنی یوتھ کو سکھا سکتے ہیں۔ تو یہ جو سبق، سب سے پہلا اور سب سے بنیادی سبق جو ہم اپنی یوتھ کو سکھا سکتے ہیں انٹرپرینورشپ کی ایجوکیشن کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ انٹرپرینورشپ ہوتی کیا ہے، کار اندازی ہوتی کیا ہے، ہم کس طرح سے اپنے بچوں کو سکھائیں کہ وسائل کی پرواہ کیے بغیر مواقع کا فائدہ کیسے اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو بچوں کو انٹرپرینورشپ کی تعلیم تو دے دی جائے، لیکن جب تک بچوں کو ایک پریکٹیکل فریم ورک نہیں دیا جائے گا، اس وقت تک وہ بچے کوئی پریکٹیکل کام نہیں کر سکیں گے۔ تو انٹرپرینورشپ سکھانے کے بہت سارے طریقے ہیں، لیکن ان میں سب سے سہل اور سب سے آسان جو طریقہ ہے اس کو ایفیکچویشن کا نام دیا جاتا ہے، یعنی اثر پذیری کا۔ اور اثر پذیری کیا سمجھاتی ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جو کچھ بھی موجود ہے، اور مجھے 100% یقین ہے یہاں پہ موجود تمام انٹرپرینیورز، ان کی کہانی بھی انور ڈار صاحب کی طرح اسی طرح سے شروع ہوگی کہ ان کے پاس جو بھی محدود وسائل موجود تھے اسی کے ساتھ انہوں نے کام کرنا شروع کیا اور آگے بڑھنا شروع کیا۔ ہم اس بات پر کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم یوتھ کو انٹرپرینورشپ ایجوکیشن کے ذریعے ان کے ٹیلنٹ کو ڈسکور کرنے کی تعلیم دے سکیں، انہیں یہ سکھائیں کہ انٹرپرینورشپ کس طرح سے کام کرتی ہے، انہیں ایفیکچویشن کا فریم ورک سکھائیں، اور انہیں یہ بتائیں کہ آپ جیسے برادری کے لوگ اگر ان کو مینٹرنگ پرووائڈ کر سکتے ہیں تو وہ بچے بھی خالد طواب بن سکتے ہیں، زاہد رشید بن سکتے ہیں، اور بہت سارے بڑے بڑے انور ڈار جیسے لوگوں کی طرح اپنے چھوٹے چھوٹے کاروبار شروع کر سکتے ہیں۔ ان بچوں کو اگر ہینڈ ہولڈنگ پرووائڈ کی جائے اور اگر ان کو اپرچونٹیز دکھائی جائیں، ان کو ہیلپ کی جائے، تو یہ بچے بھی
بہت سارے کام جو ہے وہ سر انجام دے سکتے ہیں اور علامہ اقبال کے اس شعر کی عملی تعبیر بن سکتے ہیں کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے۔ میرا جو چھوٹا سا ادارہ ابھی ہم نے شروع کیا ہے کامیاب کیریئر، ہم بھی اسی کے اوپر کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کیپ ایپس اور شمسی ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ساتھ عنقریب ہم انٹرپرینرشپ ایجوکیشن کے چیزوں کو جو ہے وہ آگے لے کے چل رہے ہیں، جس میں میرے ساتھ احسن محمود پیر جی میرے کو فاؤنڈر ہیں، ان کا تعلق برادری سے ہی ہے، اور اس میں ہم ہمارے جو برادری سے تعلق رکھنے والے اور جنرل سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے یوتھ کو ہم بہت ساری چیزیں انشاءاللہ سکھانے جا رہے ہیں۔ تو یہ تو ایک اوورال میں نے جو ہے وہ پریزنٹیشن اپنی دے دی۔ میں دو نکات آپ تمام لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا جس پر میں اپنی پریزنٹیشن کا اختتام کروں گا، اور یہ نکات مجھے پتہ ہے کہ آپ تمام لوگوں کو بہت مجھ سے بہتر آتے ہیں، میں صرف یقین دہانی کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ پہلا نکتہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسند احمد کی ایک حدیث ہے کہ غزوہ بدر کے قیدیوں میں کچھ لوگ ایسے آئے تھے کہ جن کو فدیہ دے کے چھوڑا گیا، اور جو لوگ فدیہ نہیں دے سکتے تھے ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقرر فرمایا کہ وہ مدینہ کے بچے جو تھے انصاری بچے ان کو کتابت سکھا دیں تو ان کو رہائی مل سکتی ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں تعلیم کی اہمیت اور تعلم کی اہمیت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا جو نکتہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تمام انٹرپرینورز جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور فلانتھرپی کے موضوع کے حوالے سے جو جمع ہوئے ہیں، وہ دوسرا نکتہ یہ ہے کہ قرآن کے اندر زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے گئے ہیں۔ ان تمام 8 مصارف میں سے کوئی ایک مصرف بھی ایسا نہیں ہے جس کا نام تعلیم ہو، جس کا نام ایجوکیشن ہو۔ یہ تمام مصارف قرآن میں بیان کر دیے گئے ہیں بہت کلیئرلی، لیکن اس میں ایجوکیشن کا نام شامل نہیں ہے۔ تو آخر میں میری درخواست آپ تمام لوگوں سے یہی ہے جو اس فلانتھرپی سمٹ کے اندر آئے ہیں اور اپنے اپنے پلیج دے رہے ہیں کیپ ایپس کو، ان سب سے میری درخواست ہے، بہت ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ تمام لوگ ایجوکیشن کے لیے اپنا CSR کا بجٹ لگائیں، وہ پیور پروفٹ لگائیں، اپنے زکوٰۃ، صدقات، خیرات، یہ تمام عطیات جو ہیں ان کے لیے بہت سارے اور ایونیوز ہیں، لیکن ایجوکیشن کے لیے میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ اپنے CSR کو پیور پروفٹ لگائیں تاکہ آپ یوتھ کو ایسی ایجوکیشن دے سکیں اپنے پیور پروفٹ کے ذریعے جس سے وہ نہ صرف کچھ سیکھے بلکہ مینٹرنگ کروا کر اور اپنے آگے چھوٹے چھوٹے کاروبار کرنے میں کامیاب ہو سکے۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔